السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے بچوں؟ الحمدللہ. اچھا بچوں، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اسٹوری کا. میں آپ لوگوں کو اسٹوری سنایا کروں گی، پھر اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی دعا ہوگی جو آپ لوگوں نے یاد کرنی ہوگی، اور پھر اسٹوری کے اندر سے ہی میں کوئی نہ کوئی اس سے ریلیونٹ کویسچن آپ سے پوچھا کروں گی. نیکسٹ ٹائم اس جو کوئز ہے اس میں اسٹوری ٹائم میں تو اونلی اسٹوری ہی سناؤں گی، لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ میں چھوٹے چھوٹے بیچ میں سے کچھ کویسچن پوچھ سکتی ہوں. اگر آج آپ لوگوں کو کسی جگہ سے کوئی بھی نہیں سمجھ آ رہی یا کچھ بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب میں اسٹوری سٹارٹ کروں. یہ جو اسٹوری میں سنانے والی ہوں یا میں سنایا کروں گی یہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہی ہوگی. اور قرآن پاک میں جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کم ذکر ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے نام کے ساتھ بہت زیادہ ذکر ہے. تو میں اس وجہ سے میں چاہ رہی ہوں کہ میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی سٹارٹ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بہت فیورٹ اور مطلب بہت اچھے پیغمبر تھے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی نازل کی، کتاب بھی دی تھی. لیکن جہاں سے یہ پیدا ہوئے میں اس وقت سے آپ لوگوں کو سناتی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ مصر میں پیدا ہوئے تھے. مصر جو ہے اس میں اس وقت حکومت تھی فرعون لوگوں کی. جو اس وقت کا فرعون تھا نا اس کا نام جو بھی تھا ویسے رامسس تھا، لیکن جو بھی اس کا نام تھا وہ لوگ جو تھے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے اور وہ اسی کو سمجھتے تھے کہ یہ ان کی ہی اولاد ہے اور حکمرانی ان کی ہی ہوتی تھی. اور دوسرے لوگ جو تھے اس میں دوسری جو قوم رہتی تھی وہ تھی بنی اسرائیل کی. دو قومیں رہتی تھی. اب یہ جو ہے مصر کے جو فرعون کے تھے یہ تو اپنے آپ کو حکمران سمجھتے تھے، اور جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو یہ سمجھتے تھے یہ ہمارے سرونٹس ہیں. تو اس سرونٹس کے لیے نا وہ بہت ان سے کام کروایا کرتے تھے اور ان کو نا تنخواہ بھی بہت کم دیا کرتے تھے. وہ خود تو رہتے تھے محلوں میں، لیکن جو ہے نا بنی اسرائیل ان بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے. اور نا یہ آپ نے پیرامڈ شاید دیکھے ہوں گے، اس میں گوگل پہ اگر سرچ کریں تو آپ کو نظر آئیں گے اتنے بڑے بڑے پتھر بھی ان سے اٹھواتے تھے. اور پھر ان کا جو بادشاہ ہے نا مصر کا جو فرعون تھا وہ ایسے کرتا تھا کہ جو ان کے بیٹے پیدا ہوتے تھے نا ان کو مروا دیا کرتا تھا کہ اگر بیٹے ان کے زیادہ ہو گئے نا تو ان کی تو بہت ساری فوج بن جائے گی، یہ ہمارے خلاف نہ لڑنا شروع کر دیں. تو اس لیے نا 1 سال مروا دیا کرتا تھا اور 1 سال کے رکھ لیا کرتا تھا بچے، کہ بھائی اگر بالکل ہی ختم ہو گئے تو ہم کام کن سے کروائیں گے. ہاں جی. ویسے لاسٹ میں کویسچن پوچھنے تھے، چلیں پوچھیں. میرا کویشچن ہے کہ وہ اس لیے نہیں مارتا تھا کہ اگر اسے کسی نے بتایا تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں کہ ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو تمہیں مار دے گا. اچھا چلے میں بتاتی ہوں نا، اس کی طرف بھی ہم آئیں گے. تو پیشن گوئی ایک بات کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر سارے بچے جوان ہوتے جائیں ظاہر ہے اتنے سارے بیٹے ہوں پھر وہ ساری ایک آرمی بن سکتی تھی، وہ تو ایک اسٹرانگ پاور بن سکتی تھی. تو اس لیے ان کا یہ تھا کہ ان کے تھوڑے ہوں گے لوگ تو یہ صرف روٹی پانی کے لیے ہی وہ کریں گے، باقی لڑکیاں عورتیں ہوں گی تو وہ ہمارے کام کرتی رہیں گی. اب جو ان کی عورتیں ہوتی تھی، بچیاں ہوتی تھی یا بڑی ہوتی تھی، وہ ان کے گھروں کے کام بھی کرتی تھی، ان کے علاوہ باہر جا کے بھی وہ کام کیا کرتی تھی. تو وہ ان کو اتنے پیسے بھی نہیں دیتے تھے، اس کی مزدوری بھی تھوڑی دیا کرتے تھے. تو انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو وہ جو بھی دیکھتے تھے تو وہ اس سال میں انہوں نے سارے مروا دینے تھے لڑکے.
تو اللہ تعالیٰ نے جس کو رکھنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی امی کو کہا، الہام کیا کہ آپ ایسے کریں، ایک کوئی باسکٹ لے لیں، اس کے اندر ڈال کے نہ تو دریا میں ڈال دیں۔ اب دریا میں ڈالتے ہوئے امی کو تو بہت ڈر لگتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ ڈوب نہ جائے، میرے بیٹے کو کوئی فش نہ کھا لے، میرے بیٹے کو کوئی کچھوا ہی نہ کھا لے، کوئی ایسے ہی نہ پکڑ کے لے جائے، کوئی مار ہی دے، کوئی کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ اندر سے تو بہت زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ انہیں ڈال دیں، اور نہ ساتھ ان کی جو بہن ہے نا، ان کی جو بیٹی تھی، ان کو آپ بھیج دیں، وہ کنارے کنارے دیکھتی جائیں گی کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ اب وہ جا رہے تھے تو جو ہے نا فرعون اور اس کے جو درباری یا اس کے جو ملازم ہیں اور اس کی بیوی، وہ واک کرنے جا رہے تھے، اور وہ پیچھے سارے حفاظت کے لیے جا رہے تھے، کچھ گارڈز وغیرہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دریا کے اندر اتنی پیاری سی باسکٹ ہے، تو یہ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے دیکھا تو اندر بچہ تھا، انہوں نے کہا یہ تو اتنا پیارا بچہ ہے، کیوں نہ ہم اس کو لے لیں۔ ان کے اس ٹائم بیٹا ہی نہیں تھا۔ تو فرعون کہتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں اس کو اٹھاتے، پتہ نہیں بڑا ہو کے ہمارے خلاف ہو جائے۔ تو اس نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ ابھی سے ہی ایسی باتیں سوچ رہے ہیں، ہم اس کو پالیں گے، یہ ہمارا بیٹا بنے گا، یہ ہمارا بہت خیال رکھے گا، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھی برکت والا ثابت ہو۔ اس ٹائم تک تو نہیں تھا ان کا بیٹا، بعد میں خیر ان کا بیٹا بھی پیدا ہوا، تو وہ اس وجہ سے نا اپنے گھر لے گئے۔ اب جو بچی ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی پیچھے پیچھے چلی گئی، وہ اتنے سارے لوگ تھے ان کے اندر، وہ بھی گھس گئے۔ اب بچہ اپنی اماں کے علاوہ تو کسی کے پاس نہیں جاتا، وہ جو بھی آئے نا تو وہ رونا شروع کر دیں، جو بھی اٹھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے تو تھے، وہ جو بھی اس کو اٹھائے تو وہ رونا شروع کر دیں۔ تو ایک بچی کہتی ہے، وہی والی بچی جو ان کی سسٹر تھی، میں آپ کو ایک ایسی عورت بتاتی ہوں کہ جو اس کا بہت اچھی طرح خیال رکھ سکتی ہے، اس کو فیڈ بھی کروائے گی، دودھ شودھ پلائے گی، اس کو صاف بھی رکھے گی، آپ کہیں تو وہ ادھر میں اس کو بلا لیتی ہوں، نہیں تو آپ ان کے گھر لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اتنے لوگ آ رہے ہیں پورے کنٹری میں سے، وہ تو بادشاہ تھا، ہر طرف سے آنے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی بلا لو، تو وہ بھی بلا لیں۔ اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے تو کسی سے چپ نہیں کر رہے تھے، جیسے ہی ان کی والدہ نے اٹھایا تو وہ چپ کر گئے، وہ تو ایسے جیسے نا سکون میں آ گئے، کیونکہ ان کی امی جو تھی تو انہیں تو مزہ آیا، تو انہوں نے اٹھا لیا۔ تو وہ بادشاہ جو ہے نا فرعون، وہ تو بہت امپریس ہوا، کہتے ہیں ہاں یہ عورت ٹھیک ہے، اس نے بتایا نہیں اس لڑکی نے کہ یہ اس کی اماں ہے یا میری اماں ہے یا میں اس کی بہن ہوں، انہوں نے یہ نہیں بتایا اس نے۔ تو پھر اس نے کہا فرعون نے کہ ایسا ہے کہ آپ ہی اس کو پالیں گے، تو آپ ادھر آ جایا کریں تو ان کا خیال رکھا کریں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو ایسے کرتے کرتے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے۔ اب بڑے ہو گئے تو ظاہر ہے وہ سارا کچھ انہوں نے سیکھا جو ایک بادشاہ کے بیٹے کو سکھایا جاتا ہے۔ اب انہیں تو ہر چیز آتی تھی، جیسے تیرنے کی بھی انہیں پریکٹس تھی، انہیں سوارڈ چلانے کی بھی پریکٹس تھی، انہیں ہارس رائڈنگ بھی آتی تھی، انہیں سب کچھ آتا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ بچوں آج تو میں آپ لوگوں کو اتنی سناتی ہوں، یہ بہت لمبی ان کی سٹوری ہے، میں ہر ویک آپ کو تھوڑی سی اتنی سی سنایا کروں گی تاکہ آپ بھی بور نہ ہوں، مزے سے سنیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو میں آپ لوگوں کو دعا دیا کروں گی وہ بھی آپ لوگوں نے یاد کر کے آنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں قرآن پاک میں، تو ان میں سے آج ایک دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ میں آپ لوگوں کو دے دوں گی، تو یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلے
اگلی دفعہ نیکسٹ ٹائم یہاں سے اسٹارٹ کروں گی کہ اب وہ تھوڑے سے بڑے ہو کے پھر وہ انہوں نے کیا کیا یا ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. ٹھیک ہے بچوں, چلیں پھر اب نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.